بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کا سیکنڈ لیکچر دیکھیں گے جس کے اندر ہم کمپیریٹیو اکنامک ڈیولپمنٹ پڑھیں گے. جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں آپ کو اکنامک ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن اور مختلف طریقے سے جس طرح سے اکنامک ڈیولپمنٹ کو میئر کیا جاتا تھا وہ بتایا تھا. آج ہم کمپیریٹیو اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے ڈیولپمنٹ کی بیس کے اوپر دنیا 2 یا 3 بلاکس میں تقسیم ہو چکی ہے. کس طرح سے ایک ڈیولپ ورلڈ ہے اور ایک ڈیولپنگ ورلڈ ہے اور ایسا کیوں ہوا, یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. جنرلی یہ انڈسٹریل ریولوشن جب آیا تھا یونائٹڈ کنگڈم کے سے شروع ہوا تھا اور اس وقت کچھ ممالک جیسے کہ یو کے, جس طرح سے جرمنی, فرانس, ان کنٹریز نے اس انڈسٹریل ریولوشن سے خوب فائدہ اٹھایا اور پھر کچھ کنٹریز نے ان کو فالو کیا, جیسے یو ایس ہو گیا یا جس طرح سے جاپان ہو گیا. یہ کنٹری ان کو فالو کرتے چلے گئے اور اس وقت ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو بہتر ہونا شروع ہو گئی, وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو. جبکہ باقی دنیا جو ہے وہ زیادہ تر ممالک, خاص طور پہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے جو اکثر ممالک جو ہیں وہ اپنی آزادی حاصل کر لی انہوں نے. جو اس وقت زیادہ تر ڈیولپنگ کنٹریز جو وہ ہیں جو دوسرے ممالک کی جو ہے وہ غلامی میں تھے, اور جس طرح سے برصغیر پاک و ہند بھی ہے, اس طرح سے اور بھی بہت سارے ممالک انہوں نے آزادی حاصل کر لی. اب وہ بہت سارے ایسے مسائل تھے کہ جن کی وجہ سے ان کی ڈیولپمنٹ کی جو پیس ہے یا رفتار وہ ٹھیک نہ رہ سکی اور امیر اور غریب ممالک میں مسلسل فرق بڑھتا چلا گیا. سو ویل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اور ہم دیکھیں گے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں, یہ آج ہم دیکھیں گے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کامن کریکٹرسٹکس آف ڈیولپنگ کنٹریز. اب آپ کے سامنے یہ کچھ کامن کریکٹرسٹکس لکھے ہوئے ہیں. پہلا آپ دیکھیں اسے ذرا, تو لوور لیول آف لیونگ اینڈ پروڈکٹیوٹی. دا ویری فرسٹ از لوور لیول آف لیونگ اینڈ پروڈکٹیوٹی. اب دیکھیں یہ جتنے بھی کریکٹرسٹکس آپ کے سامنے میں بیان کروں گا ان کا آپس میں کسی نہ کسی طرح سے لنک بہرحال موجود ہے. مثلا جیسے کہ دیکھیں کہ اگر پروڈکٹیوٹی کم ہوگی تو انکم کم ہوگی. جب انکم کم ہوگی تو اس سے آبویسلی کم پیسے ہوں گے جو ایک ہاؤس ہولڈ جو ہے اپنی صحت پر, ایجوکیشن پر, لیونگ کو بہتر کرنے پر لگا پائے گا. تو دیکھیں پروڈکٹیوٹی کم ہوئی تو آپ کی لیونگ سٹینڈرڈ اچھا نہیں رہے گا, ٹھیک ہے. اور اگر لیونگ سٹینڈرڈ اچھا نہ ہوا تو وہ اگین پروڈکٹیوٹی کو افیکٹ کرے گا. ظاہر ہے آپ جو ہیں وہ زیادہ پیسے جو ہیں اپنی ہیلتھ کے اوپر, اپنی ایجوکیشن کے اوپر نہیں لگا پائیں گے, تو اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جائے گی. سو جو کامن کریکٹرسٹکس ہیں اکراس دا گلوب ڈیولپنگ کنٹریز کے, ان میں جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ لو لیول آف لیونگ اینڈ پروڈکٹیوٹی. لو لیول آف لیونگ کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں کھانا پینا, اس پہ شیلٹر, ٹھیک ہے, اس میں جو ہے وہ جیسے میں نے فوڈ, شیلٹر, ایجوکیشن, ہیلتھ, یہ لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں یہ سارے فیکٹرز. تو اگر لیونگ سٹینڈرڈ اچھا نہیں ہوگا, لیونگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا, تو اس سے پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بھی اچھی نہیں رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کامن کریکٹرسٹکس آف دا ڈیولپنگ کنٹری از دیٹ دیئر لیونگ سٹینڈرڈ از لو ایز ویل ایز دیئر پروڈکٹیوٹی از لو. سو دوسرا ہم دیکھیں کہ لوور لیول آف ہیومن کیپٹل. اب جنرلی دیکھیں کہ ہم آج کے اور اسپیشلی اگلے لیکچر میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے ہیومن کیپٹل فارمیٹ ہوتا ہے اور کہ کون کون سی وہ چیزیں ہیں, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, اس کے علاوہ جو لیونگ ہے, اور اس کے یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے آپ کی کس طرح سے آپ کو بہتر پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ اسکل ہے, یہ کس طرح سے آپ کو جو ہے آپ کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کر سکتا ہے. تو لوور لیول آف ہیومن کیپٹل از اگین کامن کریکٹرسٹک آف ڈیولپنگ کنٹریز. تو اگر آپ ڈیولپنگ کنٹریز کو غور سے دیکھیں تو وہاں پر لیبر بہرحال ابنڈنٹ ہے, لیبر زیادہ ہے, لیکن وہ لیبر ون اسکلڈ نہیں ہے, ٹو ہیلتھی نہیں ہے,
3 ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ان کی پروڈکٹیوٹی کم ہے, ہینس ان کی انکم کم ہوگی. اوکے, اسی طرح سے آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیے کہ اگر پروڈکٹیوٹی کم ہوگی, انکم کم ہوگی, لیونگ سٹینڈرڈ کم ہوگا, اور اس سے ہیومن کیپٹل فارمیٹ نہیں ہوگا, رائٹ. ادروائز اگر ہماری انکم زیادہ ہے, ہم ایجوکیشن پر, ہیلتھ پر, ان چیزوں پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے موجود ہیں, دین واٹ ول ہیپن کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی, ہیومن کیپٹل فارمیٹ ہوگا, رائٹ. سو نمبر 1 the problem is that لیبر جو ہے وہ ابینڈنٹ ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں, ایک چیز آپ. پھر انسکلڈ ہے, دوسری چیز آپ نے غور سے دیکھی. اچھا, یہ ساری چیزیں مل کر آپ کی ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ کم کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی گروتھ کو کم کر دیتی ہیں. اس کے علاوہ چونکہ لیبر ابینڈنٹ ہے اور اسکلڈ نہیں ہے, لہذا ان امپلائمنٹ کا شکار ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجیے, دس از اگین کامن کریکٹرسٹکس آف ڈیولپنگ کنٹری کہ وہاں پر لوگ جو ہے ان امپلائمنٹ کا شکار ہوتے ہیں. ان امپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ انڈر امپلائمنٹ کا شکار بھی ہوتے ہیں. انڈر امپلائمنٹ, واٹ از انڈر امپلائمنٹ؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کیپیبلٹی یا کیپیسٹی بہتر کام کرنے کی, آپ وہ کام نہیں کر رہے بلکہ اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ایک انجینئر ہے اور وہ گاڑی ٹیکسی چلانا شروع کر دے, اگرچہ کہ وہ دکھنے میں امپلائڈ لگے گا لیکن وہ انڈر امپلائمنٹ کا شکار ہوگا. اسی طرح سے کچھ ڈسگائزڈ ان امپلائمنٹ بھی ہوتی ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر, رائٹ. سو یہ کامن کریکٹرسٹکس ہیں, ٹھیک ہے. مثلا ڈسگائزڈ ان امپلائمنٹ بھی آپ کو بتاتے جائیں, جیسے کہ ایک کام اگر 4 لوگ کر رہے ہیں, ان میں سے ایک بندہ وہ کام چھوڑ کے چلا جائے, پھر بھی کام پروڈکشن کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے, ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ ڈسگائزڈ ان امپلائڈ تھا. پھر یہ کہ ان وجوہات کی وجہ سے تھرڈ آپ دیکھیں اگر کامن کریکٹرسٹک, دیٹ از ہائی لیول آف انیکوالٹی. واٹ از دیٹ؟ ہائی لیول آف انیکوالٹی اینڈ ایبسولوٹ پاورٹی. پہلے تو انیکوالٹی اور پاورٹی کے اندر جو ہے وہ ہم تھوڑی سی آپ کو بتا دیں اس میں ڈفرنس کیا ہے. سو ایبسولوٹ پاورٹی اور انیکوالٹی, انیکوالٹی کو ریلیٹو پاورٹی بھی بولتے ہیں. اوکے, سو ایبسولوٹ پاورٹی بنیادی طور پہ آپ کی روٹی, کپڑا اور مکان, اوکے, ان چیزوں کو خریدنے کی سخت نہ ہونا, اور جس میں یہ سخت نہیں ہے وہ ایبسولوٹ پور ہے, رائٹ. اس طرح سے انیکوالٹی دیکھیں, جیسے کہ انیکوالٹی اس طرح سے دیکھیں جیسے ہم ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر دیکھتے ہیں کہ پور کلاس ہوتی ہے, مڈل کلاس ہوتی ہے, اپر مڈل کلاس ہوتی ہے, لوور مڈل کلاس ہوتی ہے, رائٹ. اسی طرح سے رچ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے, یہ ڈفرینٹ کلاسز ہیں, رائٹ. سو ان کے اندر جیسے کہ آپ مڈل کلاس لے لیں, ٹھیک ہے, تو مڈل کلاس اور پور کلاس کے درمیان جو فرق ہے اس کو ہم انیکوالٹی بولتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو انیکوالٹی بھی 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک ود ان ہاؤس ہولڈ اور ایک ان بٹوین ہاؤس ہولڈ. ود ان ہاؤس ہولڈ مینس کہ مڈل کلاس کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں بہت ساری, جیسے اس پوری کلاس کے اندر وہ ریلیٹیولی کون زیادہ اور کم پور ہے, اور جس طرح سے یہ ود ان ہاؤس ہولڈ ہوگی. اور جو ان بٹوین ہاؤس ہولڈ مین the inequality between poor یا لوور مڈل کلاس اینڈ اپر مڈل کلاس, تو اس کو ہم جو ہیں وہ ان بٹوین ہاؤس ہولڈز بولتے ہیں. سو یہاں پر انیکوالٹی اور پاورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا ہم وقت جو ہے وہ اس بات پہ صرف کر لیں, اب ذرا غور کیجئے گا. دیکھیں لوور لیول آف لیونگ اس لیے کہ پروڈکٹیوٹی کم ہے, اوکے. اچھا, پروڈکٹیوٹی کم ہونے کی وجہ سے پروڈکشن کم ہو گئی, رائٹ. اب اس کے آپ 2 طرح سے اسے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو جب آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہوگی تو آپ کو ویج بھی کم ملے گی, ویج کم ہوگی تو آپ کی انکم کم ہوگی. اچھا, انکم کم ہوئی تو آپ کی کنزمپشن کم ہو جائے گی, اوکے. سو آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے, اچھا کنزمپشن کم ہے مین انکم کم ہے, کنزمپشن کم ہے, واٹ ڈز اٹ مین کہ یو ڈو ناٹ ہیو انف منی ٹو کنزیوم 2100 کیلوریز اے ڈے. آپ کو اتنی خوراک نہیں ملتی کہ آپ 2100 کیلوریز, یہ 2100 کیلوری ورلڈ بینک کا ایک ڈیجٹ ہے کہ دیٹ از مچ منیمم کیلوریز اے پرسن شوڈ اٹین ود ان اے ڈے. سو یہ ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں. سو آپ نے دیکھا کہ آپ کی پروڈکشن کم ہو گئی, پروڈکٹیوٹی کم ہو گئی, انکم کم ہو گئی, کنزمپشن کم ہو گئی, انویسٹمنٹ کم ہو گئی, سیونگ کم ہو گئی, تو یہ لیڈ کرے گا. اچھا, جب آپ نے کم کنزیوم کیا, اٹ مین جو پروڈیوسر ہے وہ کم پروڈیوس کرے گا. جب وہ کم پروڈیوس کرے گا تو جب وہ اپنی پروڈکشن کو کٹ لگائے گا تو obviously ریسورسز ان امپلائڈ رہ جائیں گے. ریسورسز کیا رہ جائیں گے؟
अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज रह जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, यानी कि लोगों की इनकम कम हो जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरह ये आगे जाके जब इनकम कम होगी, इट मीन कि कुछ लोग जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर थे वो भी नीचे आ गए। ओके, सो इस तरह से ये सारे फैक्टर्स इंटरलिंक्ड भी हैं। तो हमने देखा कि फर्स्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वाज लो लेवल ऑफ लिविंग एंड प्रोडक्टिविटी, सेकंड इज लोअर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, थर्ड वन इज हायर लेवल ऑफ इनइक्वालिटी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। नाउ फोर्थ वन इज हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। यहाँ पे जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। इसी तरह से आप देखें ग्रेटर सोशल फ्रैक्चराइजेशन जो है ये भी हमारा इशू है कि देखें हम पहले तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर लोग रियासतों में, सूबों में बटे हुए हैं, फिर सूबों के अंदर लिसानी बुनियादों पे बटे हुए हैं, फिर जैसे कि आप अपने मुल्क को देख लें कि सूबाइयत भी मौजूद है, लिसानियत भी मौजूद है, फिर कवारियत भी मौजूद है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है बल्कि ये अक्रॉस द बोर्ड, ये मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज आर सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो आपने देखा कि हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है। अच्छा, अब जरा गौर करिए कि हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगी तो डिपेंडेंट्स ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी फैमिली बड़ी होती चली जाएगी तो अर्निंग जो है वो यूजुअली आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द इन डेवलपिंग कंट्रीज जो मेल है वो एम्प्लॉयमेंट और उसी की इनकम जो है वो पूरे हाउस होल्ड को जो है वो खाने पीने का बंदोबस्त होता है। तो आप देखेंगे जब उस पर पॉपुलेशन का बोझ बढ़ता चला जाएगा तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ते चले जाएंगे पर हाउस होल्ड। तो आपने देखा एवरेज उनकी इनकम कम होती चली जाएगी। तो इससे आपने देखा कि आपकी पॉवर्टी में इजाफा होता चला जाएगा। सो इसी तरह से हमने देखा कि ग्रेटर सोशल फ्रैक्शनाइजेशन भी एक रोल प्ले करती है। वो किस तरह से करती है, आप फ्रैक्शंस में बटे हुए हैं, एक कौम के तौर पे नहीं रहते, आपका मोटिव, आपका गोल डिफरेंट हो जाएगा। ओके, सो बुनियादी तौर पे गोल जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, राइट। सो उसके अलावा जो है जबकि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर देखें वहाँ पे फ्रैक्शंस बने होते हैं, वहाँ पे पंजाबी सिंधी जिस तरह हमारा और पंजाबी बलोची, पंजाबी पठान, ये सारे बने हुए हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कम होती चली जाती है। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री। सो द सिक्स्थ वन इज द लार्जर रूरल पॉपुलेशन एंड रैपिड माइग्रेशन टू द सिटीज। अब देखिए एक तो यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन ज्यादा होती है डेवलपिंग कंट्रीज में, और दूसरा ये है कि वो रूरल से अर्बन की तरफ वहां पर मूवमेंट बहुत तेजी से हो रही होती है। वहां पर रूरल एरिया के अंदर आपको ये मालूम है ना, अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन जनरली आपको मालूम है, मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज आर एग्री बेस्ड कंट्रीज। कौन सा बेस्ड? एग्री बेस्ड। तो एग्री बेस्ड कंट्री होगा तो एग्रीकल्चर का ताल्लुक रूरल एरिया के साथ है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन द रूरल एरिया। अब जैसे जैसे वहां पर पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है तो रिसोर्सेज तो वही है, राइट, रिसोर्सेज तो अपडेट नहीं हो रहे, वो तो वही जमीन जो है वो नॉन रिन्यूएबल है। तो आप देखें कि उसको जो है वो जितनी है वो उतनी ही रहेगी, राइट। सो वो जमीन उतनी ही रहेगी। इसी तरह से आप देखें मादनियात हैं, जिस तरह से नेचुरल गैसेज हैं, ये नॉन रिन्यूएबल हैं, राइट। सो ये वो नेचुरल रिसोर्स है नॉन रिन्यूएबल। अब लैंड है वो फिक्स्ड है, राइट, दो इट इज रिन्यूएबल कि एक फसल लगाई फिर उसके बाद दूसरी फसल, फिर तीसरे सीजन में तीसरी फसल, वो रिन्यूएबल है। ओके, सो चूंकि उस पर बर्डन ज्यादा होता चला जाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होती चली जा रही है, इस वजह से डिपेंडेंस एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा होती चली जा रही है, तो फिर लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेशन करना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। तो उसके अलावा अब जब माइग्रेशन रूरल से अर्बन की तरफ होगी, अब अर्बन एरिया के अंदर जो फैसिलिटीज हैं वो लिमिटेड हैं। अब जब उन फैसिलिटीज के ऊपर ज्यादा लोग आकर जो है वो रहेंगे तो वो जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं वो नाकाफी हो जाएंगी, राइट। सो आपने देखा होगा कि आप किसी शहर में जाएं, स्पेशली आप लाहौर में या रावलपिंडी में या कराची में, तो देखें बहुत कुशादा सड़कें अगर आप रात के वक्त देखें जब ट्रैफिक नहीं है, तो दिन के वक्त वहां से बंदे के गुजरने का जो है वो जगह नहीं होती। तो हमने देखा कि रूरल अर्बन माइग्रेशन की वजह से ज्यादा प्रेशर बन गया, इसी तरह से पानी का मसला पैदा हो गया, सैनिटेशन का मसला अर्बन एरियाज के अंदर पैदा हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें जो मिलकर जो है वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्लो कर देती हैं। सो दिस इज अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। व्हाट इज दैट? लार्जर रूरल पॉपुलेशन as well as rapid migration from rural to urban areas, right?
Now, low level of industrialization and manufacturing exports. अब इसमें देखिए lower level of industrialization, number one, वहाँ पर एग्री बेस्ड इकोनॉमी होती है, इंडस्ट्रियल बेस्ड नहीं होती है, इनकी एग्री इंडस्ट्री की रेशियो बहुत खराब होती है, एग्रीकल्चर की रेशियो बहुत ज्यादा होती है, इंडस्ट्री की रेशियो बहुत कम होती है, ठीक है जी, वन। नंबर टू, बैकवर्ड इंडस्ट्री आपके यहाँ होती है, पुराने तरीके के, पुराने तर्ज की मशीनरी होती है, एंटरप्रेन्योर जो है वो पुराने तर्ज के होते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें आपकी इंडस्ट्री को डेवलप नहीं होने देती डेवलपिंग कंट्रीज की। सो लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। और अब देखें, जब एग्री बेस्ड होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑब्वियसली लोअर लेवल पर होगी, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी कम होती हैं। अब देखिएगा, वट एवर वी प्रोड्यूस, राइट, और exports वो होता है जो you have enough production so that you can consume yourself and rest of it you can export it. That is how export generates. आपने कुछ चीज प्रोड्यूस की है, उसमें से खुद इस्तेमाल कर लिया, जो बाकी बचा वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चूंकि आपके यहाँ लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इस वजह से आपके पास इनफ प्रोडक्शन होती ही नहीं है कि आपके पास अपनी कंजम्पशन के बाद कुछ बच जाए ताकि आप एक्सपोर्ट कर सकें, नंबर वन। नंबर टू, आपकी इंडस्ट्री जो है वो बैकवर्ड है, जिसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनली आप उसको कम्पीट नहीं कर पाते, राइट। आपके पास टेक्नोलॉजी पुरानी है, लिहाजा आप नई टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कमोडिटी को कम्पीट नहीं कर पाते, इस वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं। जो एक्सपोर्ट्स की वजह, कमी की वजह आपने देखी, नंबर वन, आपकी बैकवर्ड इंडस्ट्री की वजह से, चूंकि उसमें एग्री का प्रोपोर्शन ज्यादा, इंडस्ट्री का कम है, लिहाजा यू लेफ्ट nothing to export, one. Secondly, whatever you produce even, right, so आपकी इंडस्ट्री जो है वो बैकवर्ड है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर सकती, इस वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात देखिएगा, आप जरा गौर से इसे देखें तो आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आपको फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करती हैं, जिसकी मदद से आप इंपोर्ट्स कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपने कुछ इंपोर्ट करना है तो आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, राइट। सो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज आपकी किस चीज के लिए है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी इंपोर्ट्स के लिए होती है। नंबर टू, आपकी जो लोग बाहर जाके एजुकेशन हासिल करते हैं, हेल्थ के लिए जाते हैं, सैर के लिए जाते हैं, इसलिए आप डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज योर एक्सपोर्ट्स। आप एक्सपोर्ट करते हैं, आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। बाहर के लोग आपके यहाँ पे सैर व सियाहत के लिए आते हैं, टूरिज्म के लिए आते हैं, वो आपका जो है वो एक जो फैक्टर होता है जो आपके फॉरेन एक्सचेंज को सप्लाई करता है। इसी तरह से वो बाहर के लोग आपके यहाँ पे हेल्थ या इन एजुकेशन के लिए लोग आते हैं, वो भी फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई में एंटर। तो ये सारे फैक्टर जो हैं ये आपकी फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई को डिटरमिन करते हैं, राइट। सो अब हमारे यहाँ चूंकि एक्सपोर्ट करने के लिए जो है लेस एक्सपोर्टेबल्स हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डिमांड जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम है, जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में गैप बैलेंस ऑफ पेमेंट में गैप बन जाता है। यानी कि आपने जो चीजें इंपोर्ट करनी हैं उनके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, वो फॉरेन एक्सचेंज आप एक्सपोर्ट्स के जरिए से हासिल कर सकते हैं, टूरिज्म के जरिए से हासिल कर सकते हैं। अब डेवलपिंग कंट्रीज का प्रॉब्लम ही ये है कि वहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होता है, यानी कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम है और इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, वन। सेकंड रीजन ये भी हो सकती है कि आप जो कुछ एक्सपोर्ट करते हैं वो प्राइमरी गुड्स होती हैं, और प्राइमरी गुड्स क्या होती हैं? चीप होती हैं। और जो आप इंपोर्ट करते हैं वो फाइनल गुड्स होती हैं, राइट। वो गुड्स जो हैं महंगी होती हैं, ओके। सो जैसे कि आप जो कपास यानी कि कॉटन या आप धागा, राइट, ये आप एक्सपोर्ट करते हैं, और शर्ट्स और ये सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, तो आप देखिएगा कि शर्ट्स महंगी होती हैं, ये सारी चीजें महंगी, जो फाइनल गुड्स होती हैं वो महंगी होती हैं। इसी तरह से आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो फाइनल गुड्स मंगवानी, वो महंगी होती है। मशीनरी जो मंगवानी होती है, ये सारी महंगी चीजें होती हैं, राइट। और आपकी एक्सपोर्ट प्राइमरी गुड्स की जो कि सस्ती होती हैं, तो इस वजह से आपकी जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो कम हो जाती है, और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज हाई है, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट आपका हाई हो जाता है, राइट। सो ये इंशाल्लाह हम आपको पूरा लेक्चर जो है इसके ऊपर हम देखेंगे कि हाउ एक्सपोर्ट्स प्लेज अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री, राइट। सो एनीवे दिस इज काइंड ऑफ बेस फॉर यू नाउ। उसके बाद हम देखेंगे कि एडवर्स जियोग्राफी, राइट। इसमें ये आप देखिएगा कि बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज को अगर आपको हम दिखाएंगे भी जो है वो मैप, आप खुद भी मैप देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो लैंड लॉक हैं, यानी कि उनको सी नहीं लगता, जिस लैंड लॉक होने की वजह से उनकी जियोग्राफी है, और प्लस जो
یہ سارے ٹراپیکل کنٹریز رائٹ، سو جہاں پر ٹراپیکل ڈیولپنگ کنٹریز سارے تقریباً جو ہیں یہ زیادہ تر ٹراپیکل کنٹریز ہیں، لینڈ لاک، یعنی کہ ان کی لوکیشن ایسی ہے کہ وہاں پہ پروڈکٹیوٹی اور پروڈکشن اور ایکسپورٹس اور امپورٹس ان ساروں کے لیے جو ہے وہ حالات سازگار نہیں ہوتے ہیں رائٹ. سو اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ انڈر ڈیولپ فائنینشیل اینڈ ادر مارکیٹس، سو اگین ویری امپورٹنٹ، یعنی کہ آپ کی فائنینشیل مارکیٹس اور جو ہے وہ دوسری مارکیٹس جتنی بھی ہیں وہ آپ نے مائکرو اکنامکس پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے جی، تو وہ پرفیکٹلی کمپٹیٹیو نہیں ہوتی رائٹ. سو ان کے اندر بہت سارے فلاز ہوتے ہیں. اس طرح سے آپ کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے، آپ کے بینکس جو ہیں وہ پراپر کام نہیں کرتے رائٹ، ان کے اندر وہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. آپ کے پروڈکشن پروسیس کو تیز کرنے کے لیے آپ کی منی کی ڈیلیوری بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، اس میں ڈرافٹس اور یہ ٹریولنگ چیکس بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اور آپ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس کی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کسی بھی انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ میں، چونکہ وہ ویک ہیں اس وجہ سے یہ آپ کی انڈسٹریز بھی ویک ہیں. لائک وائز سو کلونیل لیگیسی، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ زیادہ تر ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ کسی نہ کسی کنٹری کی کالونی رہے ہیں. جیسے ہم انگلینڈ کہتے ہیں، فرانس کی کچھ کالونیز تھیں، اس طرح سے پرتگال کی کچھ کالونیز تھیں لیٹن امریکہ میں. سو یہ وہ ساری کالونی، اب انہوں نے انسٹیٹیوشن جو ڈیولپ کیے ان کنٹریز میں جہاں پر ان کی جو ہے وہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، وہ بنیادی طور پہ اپنے قبضے کو پولیٹیکل پرپزز کی وجہ سے ہوتی ہیں، اکنامک پرپزز ان کے نہیں ہوا کرتے تھے رائٹ. جیسے کہ آپ نے سن رکھا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. سو یہ کس طرح کا طریقہ کہ آپ اس میں دیکھیے آپ کا لسانی بنیادوں پر آپ کی فریکشنز بہت زیادہ کر دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، مذہبی بنیادوں پر، ٹھیک ہے، تو ڈیوائڈ پولیٹیکل بنیادوں پر آپ کی تقسیم زیادہ سے زیادہ کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ رول کرنے میں آسانی میں. تو جو رولنگ کنٹریز تھے انہوں نے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط نہیں بنایا، اچھے انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں کیے رائٹ. تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اکثر ڈیولپنگ کنٹریز کالونیز تھیں، اس وجہ سے وہاں پر انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ پور ہیں، جس کی وجہ سے اکنامک ڈیولپمنٹ سلو ہوتی ہے. اب یہ ساری چیزیں آپ نے غور سے، یہ وہ کامن کریکٹرسٹکس ہیں جو ہم نے تھوڑے تھوڑے آپ کو جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، تفصیلاً انشاءاللہ ہم آگے بھی بتائیں گے آپ کو. سو دیز آر دا فیو کامن کریکٹرسٹکس آف ڈیولپنگ کنٹریز. اب دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی، جیسے کہ ان امپلائمنٹ ہے، ڈسگائز ان امپلائمنٹ ہے، بیکورڈ انڈسٹری ہے، ایگری بیسڈ اکانومیز ہیں رائٹ. اور اس میں آپ دیکھیں ٹرانسپورٹیشن پرابلمز ہیں یہاں پر، انفراسٹرکچر ڈیولپنگ کنٹریز کا بہت ویک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سڑکیں، پانی، بجلی، سوئی، گیس، انرجی کے بہت کرائسس ہوتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے رائٹ. اب ذرا غور کیجئے گا، آپ دیکھیے گا یہ ساری چیزیں مل کر آپ کو اکنامک، آپ نے دیکھا آپ کا بجٹ کا ڈیفیسٹ، یہاں پر ایک کامن کریکٹرسٹکس آف ڈیولپنگ کنٹریز یہ بھی ہے کہ بجٹ میں ہمیشہ ڈیفیسٹ ہوتا ہے رائٹ. بجٹ میں ڈیفیسٹ مین کیا ہوتا ہے؟ بیلنس بجٹ ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کے ریونیو، گورنمنٹ کے ریونیوز اور گورنمنٹ کے جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ ایکول ہو جائیں رائٹ، یہ بیلنس بجٹ ہے. اچھا، اسی طرح سے بیلنس آف پیمنٹ، یعنی کہ آپ کی امپورٹس اور ایکسپورٹس کی ویلیو برابر ہو جائے تو یہ بیلنس ہے رائٹ. تو نہ صرف ڈیفیسٹ ان بیلنس آف پیمنٹس ہوتا ہے بلکہ آپ کا ڈیفیسٹ ان بجٹ بھی ہوتا ہے. اب اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس دو راستے ہیں، ادھر وی کین گو ٹو انڈیویجول کنٹریز رائٹ، اور وی کنٹیکٹ ٹو دا فائنینشیل انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن لائک مونیٹری IMF، لائک ورلڈ بینک، لائک ایشین ڈیولپمنٹ بینک رائٹ. سو دس از ہاؤ ڈیولپنگ کنٹریز فل دیز ڈیفیسٹس رائٹ. اچھا، ان ڈیفیسٹس کو وہ پورا کر، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو ریپے اٹ رائٹ ود انٹرسٹ. ون، یہ تو آپ کو اس کی قرضے کی یہ خامی کا تو علم ہے. دوسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ جس قدر اکنامکلی اسٹرانگ ہوں گے اتنے پولیٹیکلی اسٹرانگ ہوں گے. انٹرنیشنلی آپ اپنے لوگوں کے جو مفادات ہیں ان کے حق میں ڈیسیژن کرنے کے لیے آپ کو پولیٹیکلی بہت اسٹرانگ ہونا ہوتا ہے. پولیٹیکلی صرف آپ تب اسٹرانگ ہو سکتے ہیں جب اکنامکلی اسٹرانگ ہو، یعنی کہ آپ کے ڈیفیسٹس نہیں ہیں، آپ لوگوں دوسرے ملکوں سے اور دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے قرضے نہیں لیتے. جب آپ قرضے نہیں لیں گے تو آپ پولیٹیکلی کیا ہو جائیں گے؟ اسٹرانگ ہو جائیں، اکنامکلی اسٹرانگ ہوں گے، پولیٹیکلی اسٹرانگ ہو جائیں گے. اب دیکھیے جس طرح سے دیکھیے ریسنٹ مثال آپ لے لیں کہ ہمارا وی آر سفرنگ فرام انرجی کرائسس. پاکستان ڈیولپنگ از اے ڈیولپنگ کنٹری، یو نو ویری ویل. وی آر فیسنگ انرجی کرائسس رائٹ. نیچرل گیس کی شارٹیج ہو گئی. اب ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے جو ہمیں انرجی پرووائڈ کر سکتا ہے رائٹ. اب ہم پیکٹ کر رہے ہیں
اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ کہ ہمارے وہ انرجی کرائسس کو سولوشن میں مدد دے سکے. ہم ان سے بائی کرنا چاہتے ہیں, وہ بیچنا چاہتے ہیں. International community, in spite of this, that they know that we are suffering from the energy crisis, even then they are against that pact, right? So ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے, اب دیکھیے اگر ہم پولیٹیکلی اسٹرانگ ہوتے تو یہ والا فیصلہ ہم 20 سال پہلے کر چکے ہوتے ہیں. اوکے, کیونکہ ہم اکنومیکلی ویک ہیں, اس وجہ سے ہم پولیٹیکلی ویک ہیں. اگر آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کوئی کنٹری انٹرنیشنلی پولیٹیکلی کتنا اسٹرانگ ہے, تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا وہ انٹرنیشنلی اکنومیکلی کتنا اسٹرانگ ہے. جتنا وہ اکنومیکلی اسٹرانگ ہوگا اتنا وہ پولیٹیکلی اسٹرانگ ہوگا. دس از ہاؤ دے کین میک ڈفرنٹ کائنڈ آف ڈیسیژنز ان دا فیور آف دیئر اون پور پیپل, رائٹ. سو آپ نے یہ سارا دیکھا, یہ انٹر لنکڈ ہیں کامن کریکٹرسٹکس, رائٹ. اسی طرح سے دیکھیں اور طرف دیکھ لیں, اگر ہم ڈیفیسٹ ان بجٹ یا ڈیفیسٹ ان بیلنس آف پیمنٹ کو دیکھتے ہیں, ڈیفیسٹ ان بجٹ کی بات کر لیں, اگر ہم نے اس کو دور کرنا ہے تو ڈیفیسٹ ہوتا کیا ہے؟ ایکسپینڈیچر ہمارے زیادہ ہیں, گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہیں, اور جو ریونیوز ہے کم ہیں. اب ادھر وہ انکریز کریں اپنے ریونیوز یا اپنے ایکسپینڈیچر کو کٹ کریں. اگر تو اپنے ریونیوز کو انکریز کرتے ہیں تو آپ ذرا غور سے دیکھیے گا, جب بھی وہ ریونیوز کو انکریز کریں گے تو یا وہ ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھائیں گے یا وہ انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھائیں گے. اٹ مینس آلریڈی جو ڈیولپنگ کنٹری ہے جہاں پہ موسٹ آف دا پیپل آر لیونگ بلو دا پاورٹی لائن, لیس دین $1.25 a day, ان پر اگر مزید آپ ٹیکسیشن کرتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ آپ کے ایک کنٹری کے لیے کتنا ایک اچھا ہو سکتا ہے. دوسرا آپ دیکھیں, دوسرا طریقہ کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر کم کریں. ایکسپینڈیچر دو طرح کے گورنمنٹ کرتی ہیں, ایک ڈیولپمنٹل اور ایک نان ڈیولپمنٹ. نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر بہت چھوٹی پرپورشن میں ہوتے ہیں, رائٹ. اور ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر جو ہے جن کی پرپورشن بڑی ہوتی ہے, جس میں ہیلتھ, ایجوکیشن, انفراسٹرکچر, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اگر گورنمنٹ ان کو کٹ ڈاؤن کرے ٹو گیٹ ریڈ آف دا ڈیفیسٹ ان دا بیلنس آف پیمنٹ, آپ خود بتائیے کہ وہ کس قدر جو ہے وہ کسی بھی کنٹری کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. سو آپ نے دیکھا کہ ہم ایک قسم کے ایک منحوس وشیس سرکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر ہم ایک چیز کو کریکٹ کرتے ہیں تو دوسری خراب ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں, اور ڈیولپنگ کنٹریز اس لیے ڈیولپنگ ہے کہ یہ ایشوز موجود ہیں, رائٹ. یہ ایشو جن میں موجود ہیں وہ کنٹریز ڈیولپنگ ہیں, رائٹ. سو دیز آر دا فیو کامن کریکٹرسٹکس آف ڈیولپنگ کنٹریز, رائٹ. اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے اگنور کر دی ہیں, جس میں لٹریسی ریٹ ہے, ہیلتھ ہے, یہ سارے ہم چیزیں ون بائی ون جو ہیں انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں کور کریں گے کہ ہاؤ ہیلتھ, ایجوکیشن, these all plays a role in economic development, how entrepreneur plays a role in economic development, کس طرح سے ایکسپورٹ لیڈ اکانومی جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ لا سکتی ہے. ہسٹوریکل ایویڈنسز ہم دیکھیں گے کہ موسٹ آف دا ڈیولپڈ کنٹریز بیسیکلی ڈیولپ بیکاز they follow the export led policies, right. پالیسیز بھی امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہوتی ہے اور ایکسپورٹ پروموشن پالیسی ہوتی ہے, یہ بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے. امپورٹ سبسٹیٹیوشن مین واٹ ایور وی آر امپورٹنگ وی ہیو ٹو سیٹ اپ انڈسٹری which can produce the substitute of imports. The export promotion mean leave the imports, just focus on the industry which are basically exporting, جس کے اندر آپ کو ٹیکنالوجیکلی برتری حاصل ہے, آپ پہلے سے پروڈیوس کریں, اس کو زیادہ ایکسپورٹ کریں تاکہ آپ اپنی ضرورت کی چیزیں امپورٹ کر سکیں. تو یہ ساری چیزیں ہم تفصیلاً آگے جا کے مختلف لیکچرز کے اندر دیکھیں گے, رائٹ. اس میں انٹرپرینیورز بڑا وائٹل رول پلے کرتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر, یہ بھی ہم دیکھیں گے. یہ بھی کامن کریکٹرسٹک ہے کہ جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر انٹرپرینیور رسک ٹیکر نہیں ہوتے, رائٹ. سو یہ بہت ساری چیزیں ہم آگے جا کے مختلف لیکچرز کے اندر ڈسکس کریں گے. فیو آف دا کامن کریکٹرسٹکس تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کیا ہوتی ہے وہ ہم نے ڈسکس کیے. اب ہم ان کے آپ کو ان ساری چیزوں کے ایویڈنسز جو ہیں وہ ٹیبلز وغیرہ سے بھی فراہم کریں گے. اوکے, ناؤ defining the developing world. First of all, we'll have to define the developing world. According to World Bank scheme, rank countries on the GNP per capita base, right? So GNP per capita mean GNP divided by per capita population. So GNP کو اگر population سے divide کر دیا جائے تو وہ آپ کی پر کیپٹا GNP آ جائے گی. اوکے, سو GNP کیا ہوتی ہے؟ آپ نے یقیناً میکرو اکنامکس کے کنسیپٹس کے اندر پڑھا ہوگا کہ بیسیکلی GDP جو ہے اس میں سے وہ پیسے جو باہر کے لوگ سے آپ کے ملک میں آ کر کام کرتے ہیں وہ مائنس کر دیے جائیں, اور وہ پیسے جو آپ کے لوگ باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں وہ ایڈ کر لیے جائیں تو ہماری GNP بن جاتی ہے. اوکے, سو
لیس ڈیولپ کنٹریز جو ہیں LICs جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک ہر وہ کنٹری LIC کہلائے گا جو $975 اور لیس جو ہے وہ GNP پر کیپٹا، جس بھی ملک کی 975 اور لیس ہوگی وہ لیس ڈیولپ کنٹری میں آئے گا، رائٹ. اس کے بعد لو ڈیولپ کنٹریز اسے ہم بھی کہہ سکتے ہیں، رائٹ. سو اور دوسرا جو ہے LMC لو میڈیم کنٹریز جو لو میڈیم ڈیولپ کنٹریز جو ہیں وہ بٹوین، اگر GNP پر کیپٹا 976 سے زیادہ اور $3,855 سے کم ہو، یعنی کہ ان بٹوین $976 اینڈ $3,855، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ لو مڈل ڈیولپ کنٹریز، رائٹ. سو اپر مڈل جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، رائٹ، سو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ بٹوین $3,856 GNP پر کیپٹا سے لے کر 11,906 GNP پر کیپٹا. اب یہ وہ فگرز ہیں جو کس نے دیے؟ ورلڈ بینک نے دیے. یعنی کہ ورلڈ بینک نے ڈیولپنگ کنٹریز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے GNP پر کیپٹا کا فارمولا اپنایا. ہر وہ کنٹری جو 975 سے کم ہوگا وہ لو ڈیولپ کنٹری ہوگا، رائٹ، لیس ڈیولپ کنٹری ہوگا، رائٹ. اور لوور مڈل ڈیولپ کنٹریز جو ہیں وہ 976 سے زیادہ اور $3,855 پر کیپٹا GNP سے کم. اور اپر مڈل جو کنٹریز ہیں وہ بٹوین $3,856 GNP پر کیپٹا سے زیادہ اور $11,906 پر کیپٹا GNP سے کم کے درمیان ہوں گے. ہائی انکم کنٹریز جسے OECD یا آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کنٹریز کہتے ہیں، وہ 11,906 اور مور، $11,907 GNP پر کیپٹا سے زیادہ والے کنٹریز. ٹھیک ہے، اب اس کو اس طرح سے دیکھ لیں. اگر فیکس GNP 975 ہوگی تو یا اس سے کم ہوگی تو LIC، اگر 975 سے زیادہ اور 3,855 سے کم ہوگی تو LMC، اگر 3,856 سے زیادہ اور 11,906 سے کم ہوگی تو UMC ہوگی. اور ہائی انکم کنٹریز جو OECD کنٹریز جن کو بولتے ہیں وہ ہیں 11,907 پر کیپٹا GNP. اوکے، سو یہ ڈیفینیشن آف دا ورلڈ بینک ہے، رائٹ، ڈیفینیشن آف دا ڈیولپنگ کنٹریز بائی ورلڈ بینک. لک ایٹ دس. آپ ذرا غور سے اس ٹیبل کو دیکھیے، آپ کو جو ہے وہ کلاسیفیکیشن آف اکانومیز بائی ریجن اینڈ انکم، رائٹ. سو اس کو آپ دیکھیے گا کہ ایسٹ ایشیا اینڈ پیسیفک میں دیکھیں آپ کنٹریز دیکھیں کہ اس میں مختلف کنٹریز کے سامنے جو ہے UMC LIC LMCs لکھا ہوا ہے، تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کنٹری ڈیولپمنٹ کے کس سٹیٹس میں ہے. کیا وہ لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں یا لوور میڈیم ڈیولپ کنٹریز ہیں یا اپر میڈیم ڈیولپ کنٹریز ہیں، رائٹ، اور یا مڈل ڈیولپ کنٹریز ہیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے ہم ڈٹرمن کرتے ہیں. ورلڈ بینک کے اس کرائٹیریا جو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے بتایا اس کی مدد سے ہم نے یہ ڈٹرمن کر لیا. آپ اس میں دیکھیے کہ لیٹن امریکہ میں دیکھیں کہ UMCs آپ کو کافی زیادہ نظر آ رہے ہیں، رائٹ، اور LMCs نظر آ رہے ہیں، لیکن LIC لیٹن امریکہ میں بہت کم آپ کو نظر آ رہے ہیں. ہیٹی کے علاوہ LICs نہیں ہیں، رائٹ. اور آپ ساؤتھ ایشیا کی طرف آ جائیں، رائٹ، آپ یہ دیکھیں یہ ساؤتھ ایشیا آپ کو نظر آ رہا ہے، دس از دا ساؤتھ ایشیا، رائٹ، ساؤتھ ایشیا. اس میں دیکھیے کہ افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، رائٹ. آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ سری لنکا اور مالدیو کے علاوہ سارے LICs میں آتے ہیں. LICs آپ کو گو بیک ٹو دا پریویس سلائیڈ، یو کین سی LIC کی ڈیفینیشن ہے $975 GNP پر کیپٹا یا اس سے کم، 975 یا اس سے کم GNP پر کیپٹا. GNP پر کیپٹا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ GNP ڈیوائڈیڈ بائی پاپولیشن، رائٹ. سو ناؤ ہیئر وی گو.
اب سب سہارن افریقن آپ دیکھیں تو اس میں بھی ایل آئی سیز آپ کو کافی زیادہ نظر آئیں گے، رائٹ. ایک جو ہے وہ آپ اسے غور سے دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں ایل آئی سیز کی تعداد کہاں کہاں زیادہ ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں یورپ اینڈ سینٹرل ایشیا میں آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ آپ کو تاجکستان آپ کو ایل آئی سی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ اور اس کے علاوہ ازبکستان آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ایل آئی سیز، رائٹ. اس طرح سے آپ نے لیٹن امریکہ میں بھی دیکھیں، اس میں بھی اور دیکھیں یو ایم سیز، موسٹلی یو ایم سیز اور ایل ایم سیز ہیں. اور پھر آپ یمن کو دیکھیں، آپ مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ کے اندر جو یمن از دا اونلی کنٹری وچ از بیسیکلی ایل آئی سی، رائٹ، لیس دین 975، رائٹ. اور اس طرح سے آپ سب سہارن افریقہ میں جائیں تو ایل آئی سیز کی آپ کو تعداد خاصی نظر آئے گی. تو اٹ مین سب سہارن افریقہ کے اندر ایل آئی سیز بہت زیادہ ہیں، رائٹ. اسی طرح سے آپ دیکھیے، ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا کہ ایشیا کے اندر ایل آئی سیز بہت زیادہ ہیں، سب سہارن افریقہ کے اندر ایل آئی سیز بہت زیادہ ہیں، رائٹ. سو دیز آر دا کنٹریز. اس طرح سے دیر آر فیو کمبوڈیا ہے، آپ دیکھ لیں، کوریا ہے، رائٹ، ڈیموکریٹک ریپبلک کوریا والا، ٹھیک ہے. یہ سارے وہ کنٹریز ایل آئی سیز کے اندر آ رہے ہیں. منگولیا بھی دیکھ لیں آپ، میانمار بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے. یہ سارے ایل آئی سیز میں. سو ایشیا پیسیفک اینڈ ایشیا، ایسٹ ایشیا اینڈ پیسیفک، ساؤتھ ایشیا اور سب سہارن افریقہ، یہ ریجنز ہیں جہاں پر ایل آئی سیز بہت زیادہ موجود ہیں. ناؤ اب آپ دیکھیں کہ ہائی انکم جو ہے او ای سی ڈی کنٹریز جو ہیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس میں دیکھیں کہ یہ سارے وہ کنٹریز ہیں جو ہائی انکم ہیں، رائٹ. اور ہائی انکم آپ کو جی این پی پر کیپٹا آپ کو ذہن میں ہے کہ وہ ہماری 11,900 آلموسٹ $12,000 کے قریب ہے، مور دین $12,000، رائٹ. سو Here we go. So high income OECD کنٹری میں آپ دیکھیں آسٹریلیا، یہ سارے کنٹریز، آسٹریا، بیلجیم، کینیڈا، ڈنمارک، فن لینڈ اور یہ سارے یورپین کنٹریز بھی اس میں سارے ہیں. تو یہ سارے آپ کے جو ہیں او سی ڈی کنٹری. ادر ہائی انکم کنٹریز کے اندر جو ہیں وہ آپ دیکھیں سعودی عربیہ، یہ جو آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں، رائٹ. تائیوان جو کہ چائنا کا جو ہے وہ حوالے سے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیں، رائٹ، سائپرس وغیرہ، یہ سارے کنٹریز ادر ہائی انکم اکانومیز ہیں، رائٹ. سو دیز آر دا کلاسیفیکیشن given by the World Bank. Okay, now you can see that in this map, the developing African, sub-Saharan and South African countries, right, most of them are tropical, right. So you can go through this map the way میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے اپنی کنٹریز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں، رائٹ. اور آپ کے ڈفرینٹ کنٹریز جو ایل آئی سیز اور ایل ایم سیز ہیں ان کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. Now measuring development for quantitative comparison across the countries. So ہم کیسے میئر کر سکتے ہیں؟ ایک چیز تو ہم آپ کو جی این پی بتا چکے ہیں، ٹھیک ہے، پر کیپٹا کے حوالے سے، رائٹ. اس کے علاوہ ہم کیسے میئر کر سکتے ہیں؟ گراس نیشنل انکم کے ذریعے سے بھی ہم میئر کر سکتے ہیں، جی ڈی پی کے ذریعے سے بھی ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں. وہ کنٹریز جن کا جی ڈی پی زیادہ ہے وہ ڈیولپڈ ہیں، جن کا جی ڈی پی کم ہے وہ لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں. اور پی 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 پرچیزنگ پاور پیرٹی جو کیلکولیشن، یہ ہوتی کیا ہے؟ یہ کیلکولیشن آف جی این آئی یوزنگ اے کامن سیٹ آف انٹرنیشنل پرائسز فار آل گڈز اینڈ سروسز ٹو پرووائڈ مور ایکوریٹ کمپیریزن آف لیونگ اسٹینڈرڈ میتھڈ انسٹیڈ آف ایکسچینج ریٹ ایز اے کنورژن فیکٹر. یہ ہم اگلی ڈائیگرام میں دیکھیں گے. پوائنٹ بڑا سمپل ہے. پی 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 اس طرح سے کہ $1 جو ہے میں جو امریکہ میں چیز آتی ہے اور وہ ہمارے ملک میں وہ $1 کی کتنی چیز آتی ہے، اس کو ہم کیلکولیٹ کر لیں تو ہمارا جو ہے وہ پرچیزنگ پاور پیرٹی ہم اسے بولتے ہیں، پرچیزنگ پاور پیرٹی بولتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا، مثلا جیسے کہ میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر $6 کا اگر میک کا برگر میکڈونلڈس کا آتا ہے، رائٹ، اور پاکستان میں وہ 300 کا آتا ہے یا 200 کا آتا ہے، ٹھیک ہے، $206. اگر تو ہم ایکسچینج ریٹ پر جو ہے وہ ہم جی ڈی پی میئر کریں تو ہم ایک
کے جو ہے وہ آپ اسے غور کریں گے کہ ایک میک جو ہے وہ $2 کا آ رہا ہے تو ایکسچینج ریٹ سے جو ہمارے پاس صورتحال آئے گی وہ ڈفرینٹ ہوگی, مس لیڈنگ ہوگی. لیکن جو ہے وہ پی 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 کے ذریعے سے یعنی کہ پرچیزنگ پاور پیرٹی کے ذریعے سے ہم کریں گے تو ہم اس طرح سے کریں گے کہ اگر ان کے $6 جو ہیں وہ پاکستان میں کنورٹ ہو تو 600 روپیز کے ایکولنٹ بنتے ہیں. اگر 100 روپی پر ڈالر ہو تو اٹ مین کہ آپ کا $3 کے اندر پاکستان کے اندر ہم جو ہے وہ میک لے رہے ہیں. سو ان کے $6 are playing the same role here in Pakistan as they are playing $3, right? So 3 اور 6 کا اس کا مطلب 1 اور 2 کی ریشیو ہو گئی ہمارے اور US کے درمیان. تو اس طرح سے ہم پی 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 جو ہے پرچیزنگ پاور پیرٹی جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں, رائٹ. سو میئرنگ اکنامک ڈیولپمنٹ کوانٹیٹیولی ہم نے کرنی ہو تو نمبر 1 ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہم کیسے کر سکتے ہیں گراس نیشنل انکم یعنی کہ ڈفرینٹ کنٹریز کی GNI ہم کمپیئر کر کے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کون سے کنٹریز جن کی زیادہ ہوگی وہ ڈیولپڈ ہیں, جن کی کم ہوگی وہ ڈیولپنگ ہیں. اس طرح سے GDP کے ذریعے سے بھی ہم کر سکتے ہیں اور PPP کے ذریعے بھی ہم کر سکتے ہیں. These are the 3 measures which I am telling you right now. In next class or any next class, right, I will explain different methods to measure economic development. اس کے اندر ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو فارمولا بھی بتائیں گے اور ہم آپ کو ایگزامپلس بھی دیں گے, right. Now انکم پر کیپٹا ان سلیکٹڈ کنٹریز, یہ اب کچھ سلیکٹڈ کنٹریز کی انکم پر کیپٹا آپ اسے غور سے دیکھیے گا, آپ کو نظر آ رہا ہے. اس میں دیکھیں کہ سوئٹزرلینڈ کی جو ہے وہ آلموسٹ $55,000 ہے اینول انکم پر کیپٹا, رائٹ, $55,000, رائٹ. اور اگر آپ دیکھیں یہ میکسیمم سوئٹزرلینڈ, پھر US کی 43-42 کے لگ بھگ ہے, اسی طرح سے یونائٹڈ کنگڈم کی جو ہے وہ 38 کے لگ بھگ ہے, کینیڈا کی جو ہے وہ 33 کے لگ بھگ ہے, اور میکسیکو, برازیل, چائنا, انڈیا آپ دیکھیں یہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, رائٹ. سو اس طرح سے ہم جو ہے انکم پر کیپٹا سلیکٹڈ کنٹریز کی بیس پر ہم بتا سکتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ سب سے ڈیولپ کنٹریز ہے. یا آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اگر ہم وہ کرائٹیریا اپنائیں جو کہ ورلڈ بینک نے دیا تھا تو اس کے تحت جو ہے وہ صرف اور صرف جو OECD کنٹریز جو کرائٹیریا ہائیلی ڈیولپ کنٹریز کا ہے وہ سوئٹزرلینڈ, یونائٹڈ اسٹیٹ اور کینیڈا اس ڈائیگرام میں جو ہے وہ آتے ہیں, باقی سارے اس سے کم کی طرف جانے ہیں, رائٹ. سو میکسیکو سے آن ورڈ سارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. نا کمپیریزن آف پر کیپٹا, اب GNI 2005 کو بیس کر کے ہم نے دیکھیں, آپ ذرا غور سے دیکھیے ایکسچینج ریٹ کے ذریعے سے جو ہم نے ارجنٹینا کی جو ہے وہ GNP پر کیپٹا نکالی وہ 4,470 ہے, اور پرچیزنگ پاور پیرٹی کے ذریعے سے نکالی وہ 13,920. آپ نے دیکھا کہ پرچیزنگ پاور پیرٹی جو ہے وہ ایگزیکٹلی بالکل اپوزٹ جو ہے وہ آپ کو پکچر دے رہی ہے. اگر فورن ایکسچینج کے ذریعے سے ہم میئر کرتے ہیں, ان کے ایگزسٹنگ فورن ایکسچینج کے ذریعے سے اگر فار ایگزامپل جیسے پاکستان کی فرض کر لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ جو پر کیپٹا GDP ہے وہ 500 ہے, اوکے, ازیوم کر رہے ہیں جسٹ فار دا سیک آف ازمپشن تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے, یا 600 ہے, اوکے. ناؤ 600 اگر ہماری پر کیپٹا GDP ہے, ٹھیک ہے, تو GNI ہے, تو اس کا مطلب ہے ایکسچینج ریٹ, کرنٹ ایکسچینج ریٹ پہ جائیں گے تو دیٹ وڈ بی اکول ٹو $6, اوکے, کیونکہ $1 100 روپے کا $6. اور اگر ہم PPP پر جائیں جو میں نے اگزامپل آپ کو دی تھی میک کے برگر کے ذریعے سے, اگر اس پر جائیں تو ہماری یہ بیسیکلی $6 نہیں ہوگی, $1 plays the role of $2 here in Pakistan, it means it would be 12. اوکے, سو آپ نے دیکھا 100% ڈفرنس آ جاتا ہے, رائٹ. تو اسی طرح سے دیکھیں ارجنٹینا کو دیکھیں, اگر ایکسچینج ریٹ کے ذریعے سے ان کی پر کیپٹا جو ہے وہ GNI میئر کی جائے تو یہ 4,470 ہے. ہاؤ ایور اگر پرچیزنگ پاور پیرٹی کے ذریعے سے کی جائے دیٹ از 13,920. سو اٹ مینس کہ ایکسچینج ریٹ کے ذریعے سے اگر GNI تو اٹ کوڈ بی مس لیڈنگ, اوکے. سو لائک وائز ڈفرنٹ کنٹریز کے یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے, رائٹ. سم بیسک انڈیکیٹرز آف ڈیولپمنٹ, اب ہم کچھ ڈیولپمنٹ کے بیسک انڈیکیٹرز کے اوپر بات کریں گے, رائٹ. سو دیکھیں آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم GNI پر کیپٹا, GDP پر کیپٹا یا کوئی بھی یہ میتھڈ اپنا لیتے ہیں, تفصیلاً ہم اگلے لیکچر میں آپ کو بتائیں گے. آئی ہوپ کہ 4th اور 5th لیکچر میں ہم آپ کو یہ تفصیلاً بتائیں گے کہ
کیا کیا میئرز ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کو میئر کرنے کے، رائٹ، اور ان میں کیا جو ہے وہ خامیاں اور کیا خوبیاں ہیں، یہ ہم تفصیلاً بیان کریں گے، رائٹ. However, just to give you a glimpse، وہ دیکھیں کہ پر کیپٹا انکم آپ نے اگر پر کیپٹا جی این آئی آپ نے میئر کرنی ہے، اٹ مین جی این آئی ڈیوائڈیڈ بائی دا پاپولیشن، رائٹ. سو وہ لوگ جو ایکسٹریم پاورٹی میں رہتے ہیں، رائٹ، ہنگر ایکسٹریم پاورٹی میں رہتے ہیں وہ بھی، اور وہ جو ہائیلی ایلیٹ کلاس ہے وہ بھی، جب ان ساروں کی انکم کو ایڈ کر کے پاپولیشن سے ڈیوائڈ کریں گے جو آنسر آئے گا تو وہ سارے کے سارے ڈی میرٹس اپنے ساتھ لائے گا جو کہ ایک ارتھمیٹک مین کے ڈی میرٹ ہوتے ہیں، رائٹ. آپ کو یاد ہوگا اگر آپ اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے کہ ارتھمیٹک مین کا ایک سب سے بڑا جو ہے وہ ڈی میرٹ یہ ہے کہ وہ ایکسٹریم ویلیو سے انفلوئنس ہو جاتا ہے، رائٹ، ایکسٹریملی ہائی اور ایکسٹریملی لو ویلیو سے انفلوئنس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مس لیڈنگ ریزلٹس آ جاتے ہیں، رائٹ. سو انشاءاللہ ہم تفصیلاً یہ بعد میں بیان کریں گے. تو ہم یہاں پر ول ڈسکس سم بیسک انڈیکیٹرز آف ڈیولپمنٹ، دیٹ از health, that is life expectancy, education and HDI as a whole, right. So health, life expectancy, education کو اکٹھا کریں تو یہ کیا آ جائے گا، HDI as a holistic measure of the living level. So HDI also varies from groups within the countries. اب اس میں بھی آپ یہ یاد رکھیے گا کہ ایچ ڈی آئی جو ہے ہاؤس ہولڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے یہ ہولسٹک میئر ہے لیونگ اسٹینڈرڈ کے لیے. اس کے اندر انکم بھی، ہیلتھ بھی اور لائف ایکسپیکٹنسی بھی ایڈ کی جاتی ہے، رائٹ، کے ذریعے سے. ہم آپ کو ابھی بتائیں گے کس طرح سے یہ میئر کی جاتی ہے اور تفصیلاً جو ہے وہ لیکچر 4 یا 5 کے اندر بھی آپ کو بتائیں گے. سو ایچ ڈی آئی ایز اے ہولسٹک میئر آف دا لیونگ، اس میں کیا کیا چیزیں دیکھ رہی ہے. ایچ ڈی آئی ہے ہاؤس ہولڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے یہ بیسیکلی ویریز فرام گروپ ود ان دا کنٹریز، ود ان دا کنٹری گروپس کے اندر بھی ویری کرتا ہے، رائٹ. سو یہ بھی ایشو ہے. اچھا، ریجن، ایک کنٹری کے اندر ریجن کے حساب سے مثلا دیکھیں کہ لوور پنجاب میں ایچ ڈی آئی اور ہوگا، مڈل پنجاب میں ایچ ڈی آئی اور ہوگا، بلوچستان میں اور ہوگا، خیبر پختونخوا میں اور ہوگا، اس طرح سے کراچی میں اور ہوگا، سندھ میں اور ہوگا. تو ریجن کے حساب سے بھی یہ ویری کرتا ہے. اسی طرح سے آلسو اربن اور رورل ایریا کی بھی ایچ ڈی آئی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. اور ہم دیکھیں گے، آپ کو ایگزامپل دیں گے. دیکھیں کمیونلٹی اینڈ ڈائیورسٹی سم بیسک انڈیکیٹرز. آپ ذرا غور سے دیکھیے گا. کنٹری گروپس لو، سو ان کی پر کیپٹا جو ہے انکم وہ $585، رائٹ. اور پی 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 جو ہے پرچیزنگ پاور پیرٹی وہ 2486، رائٹ. اس طرح لوور میڈل جو ہے 1923 اور اپر میڈل جو ہے وہ 5634 اور ہائی کا 35264 انکم پر کیپٹا ہو. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح سے پی 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 پر جو ہے پرچیزنگ پاور پیرٹی بھی بیان کی گئی. اب لائف ایکسپیکٹنسی دیکھیں کہ وہ لو میں جو لو انکم گروپ کنٹریز ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ 59 ایئر از دا لائف ایکسپیکٹنسی، یعنی کہ 59 ایئر. اور ہائی میں 79. آپ ذرا غور کیجیے گا واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دیم، رائٹ. 59 اینڈ 79، رائٹ. 20 ایئر کا ڈفرنس بن رہا ہے، رائٹ. اور لوور مڈل میں 70 اینڈ 71، رائٹ. اس طرح سے آپ دیکھیں کہ پریولنس آف انڈر نرشمنٹ، یعنی کہ آپ کو ضرورت جتنی آپ کی جسم کو کیلوریز کی ہے اس سے کم مل رہی ہیں، رائٹ. سو لو انکم گروپ کنٹریز کے اندر 25% انڈر نورشڈ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کم مل رہا ہے. اور ہائی میں صرف 3% ہیں، رائٹ. اس طرح سے انڈر 5 مورٹیلٹی پر 1000، یعنی کہ 5 بچے جو ہیں پر 1000 میں یہ 114 ہیں انڈر 5 ایئر. 5 سال سے کم بچوں کی شرح اموات انڈر 5 مورٹیلٹی پر 1000، رائٹ. سو 114 ہے، رائٹ. یعنی کہ 1000 میں سے 114 بچے لو انکم گروپ میں جو ہیں وہ 5 سال سے کم عمر میں جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں. لائک وائز ہائی انکم میں صرف 7 بچے 1000 میں سے جو ہیں انڈر 5 کی ایج میں جو ہے وہ فوت ہوتے ہیں. اس طرح سے کروڈ برتھ ریٹ جو ہے 29 ہے ڈیولپ لو انکم گروپ کنٹریز میں اور 10 ہے ہائی انکم میں. آپ ڈفرینس دیکھیں. اڈلٹ لٹریسی ریٹ میل جو ہے 71% اینڈ ہیئر ان ہائی ڈیولپڈ دیٹ از
99%. آپ دیکھیں آلموسٹ یہ تینوں جو ہیں وہ لو مڈل اپر مڈل اور ہائی جو ہے یہ ایجوکیشن جو ہے یہ آلموسٹ قریب ہیں رائٹ. تو دیکھیں the importance of education right. So maybe it is education which is one of the main determinant of economic development right. So likewise اڈلٹ جو فیمیل میں 50% اور ہائی انکم میں 98% ہے. اسی طرح سے کمپیریزن آپ کو کنٹری وائز بھی گیون ہے اور ریجن وائز بھی گیون ہے رائٹ. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں جو ہے $120 جو ہے وہ انکم پر کیپٹا ہے. اس طرح سے یہ انڈیا کا، ایجپٹ کا، برازیل کا، ملیشیا کا اور یونائٹڈ اسٹیٹ کا دیا ہوا ہے. تو یو کین ہیو اے ویری گڈ کائنڈ اسنیپ شاٹ آف ڈفرنٹ انکم گروپس، کنٹریز اینڈ ریجنز رائٹ. look at the regions here. There are regions. So ایشیا، ایسٹ ایشیا اینڈ پیسیفک میں 1630، لیٹن امریکہ میں یہ 4045 اینڈ مڈل ایسٹ میں 2198 اور ساؤتھ ایشیا میں 692. سب سہارن سب سے کم ہے دیٹ از 746. لائک وائز یو کین سی. اب آپ دیکھیں ذرا غور کیجئے گا کہ آپ کا سب سہارن اور ساؤتھ ایشیا یہاں کی لٹریسی ریٹ بلو 50 رائٹ. فیمیل کی لٹریسی ریٹ بلو 50. اب دیکھیں یہ ہم آگے جا کے آپ کو امپیریکل ایویڈنسز بھی دیں گے رائٹ. آپ کو ڈیٹا سیٹ دکھائیں گے جہاں پر یہ دیکھیں کہ ایجوکیٹڈ فیمیل جو ہے وہاں پر یہ والا مورٹیلٹی انڈر 5 جو ہے وہ کم ہے کمپیئر ٹو ایجوکیٹڈ ان ایجوکیٹڈ یا illiterate females right. So holistic measure of living level of capabilities right. The traditional human development جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے right. اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کو میئر کر سکتے ہیں right. اس کے اندر یہ انڈیکس جو ہے origin of HDI یہ this index was developed in 1990 by Pakistani economist Mehboob ul Haq and Sir Richard Joly with help from Gustav Renes of the Yale University and Lord Desai of the London School of Economics. So these are the guys who developed HDI. So Dr. Mehboob ul Haq basically بنیادی جو ہیں انہوں نے کردار ادا کیا 1990 کے اندر جنہوں نے HDI Human Development Index ڈیولپ کیا. Okay. Now this is the dimensions of HDI. اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ لائف ایکسپیکٹنسی ایٹ برتھ and index of population health and longevity. Knowledge and education as measured by the adult literacy rate with 2/3 weight and the combined primary, secondary and tertiary gross enrollment with 1/3 weight, right? So standard of living as measured by the natural logarithm of gross domestic product per capita at purchasing power parity in United States dollars. Now calculation of HDI ہم اس کو کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں؟ To construct the index, fixed minimum and maximum value have been established for each of these indicator. لائف ایکسپیکٹنسی کی منیمم اور میکسیمم دونوں. منیمم جو لائف ایکسپیکٹ کرتا ہے ایٹ دا ٹائم آف برتھ دیٹ از 25 ان گلوب یعنی کہ یونیورس اینڈ 85 ایئرس جو ہے وہ منیمم آپ کی کیا ہے 25 اینڈ میکسیمم دیٹ از 85 رائٹ. ناؤ اڈلٹ لٹریسی ریٹ یہ 0 سے 100% تک ہو سکتا ہے رائٹ. تو منیمم 0%, میکسیمم 100%. از دیٹ اوکے؟ اور لائف ایکسپیکٹنسی منیمم 25, میکسیمم 85 رائٹ. کیونکہ ٹو کنسٹرکٹ دا انڈیکس فکسڈ منیمم اینڈ میکسیمم ویلیو ہیز بین اسٹیبلش فار ایچ کیلکولیشن. ہم نے ہر جو ہے وہ کیلکولیشن انڈیکیٹر کے لیے منیمم اور میکسیمم اسٹیبلش اینڈ کمبائنڈ گراس انرولمنٹ ریشیو فرام 0 to 100%. ریئل جی این پی پر کیپٹا منیمم دنیا میں 100 ہو سکتی ہے اور میکسیمم 40,000 رائٹ. سو منیمم اور میکسیمم کو ہم نے طے کر لیا. تو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے منیمم اور میکسیمم جو ہے لائف ایکسپیکٹنسی, اڈلٹ لٹریسی اور گراس انرولمنٹ اور ریئل پر کیپٹن کا منیمم اور میکسیمم ڈیٹرمن کر لیا. اوکے, اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ انڈیویجول انڈیکس کین بی کمپیوٹیڈ اکارڈنگ ٹو دا جنرل فارمولا. دیٹ از انڈیکس از اکول ٹو ایکچوئل ویلیو minimum value divided by maximum value minus minimum value. So this is the formula we will use
to calculate all individual indices, right? So first of all, for example, the life expectancy at birth in a country, let's say that is 63 years. The index of life expectancy would be 63 minus 25, 85 minus 25, that is 0.645. Okay, so this is the life expectancy of that country, right, which is under discussion. For example, कोई भी वो country हो सकता है, फर्ज करें पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, तो और ये 25 आपकी मिनिमम लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम आप 85 कर रहे हैं और मिनिमम 25 कर रहे हैं. दिस इज हाउ विल फाइंड द नाउ द अडल्ट लिटरेसी रेट इज 61%. फर्ज करें वो जो हम जिसका मुल्क को हम अज्यूम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो उस कंट्री का दैट इज 61 और मिनिमम 0, मैक्सिमम divided by maximum minus minimum, right, that is 0.61. okay, here now combined gross enrollment ratio is, let's say, of that country जिसको हम assume किया हुआ है 63.8% है. combined gross enrollment 63.8 minus 0 divided by 100 minus 0, okay, that is 0.638. education index, that is 2/3 वेट दिया हमने आपकी जो है वो एजुकेशन को, हेल्थ को, और हमने 0.06 लिया, ठीक है. अडल्ट लिटरेसी रेट को हमने 2.3 वेट दिया और 1.3 वेट दिया हमने कंबाइंड ग्रॉस एनरोलमेंट को. वेट 2.3 दिया और ये 1 दिया, ओके. अगर 2.3 और 1 को ऐड कर, दोनों 1/3 को ऐड करें तो 1 आता है. इसका मतलब 2/3 वेट किसको दिया हमने, बेसिकली अडल्ट लिटरेसी रेट को दिया, इंडेक्स को दिया, और 1/3 दिया हमने कंबाइंड ग्रॉस एनरोलमेंट इंडेक्स को. नाउ रियल जीडीपी इज, फर्ज कर लें 3452, देन एडजस्टेड जीडीपी इज लॉग ऑफ 3452 माइनस लॉग ऑफ 100 divided by log of 40,000 minus log of 100, that is 0.91. okay. Now therefore household development index is 0.45, 0.62 and 5.9. इन सब को हमने ऐड कर लिया, राइट. तो हमारे पास क्या आ गया, 0.619. This is how we can find the household development index. So it means ये 0 और 1 के दरमियान वेरी करता है household development index. okay. Very high human index जो है HDI, that is very high, that is 9 to 1, 0.9 to 1. अगर 0.9 to 1 आए तो हम कहेंगे HDI index very high, right. very high human development होगी तो 0.90 से 1 तक. In other words, we can say if HDI is 0.9 to 1, we'll say very high human development index. और अगर 0.8 से 0.9 के दरमियान HDI हुआ तो हम कहेंगे high human development index. और अगर 0.5 से 7.99 हुआ तो medium human development index हम बोलेंगे. और इसी तरह से अगर लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बिलो 0.50 हम उसे बोलेंगे. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैटेगराइज द हाउस होल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स. अगर 9.9 से 1 के दरमियान हुआ तो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. अगर 0.8 से 0.9 हुआ तो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. और अगर 0.5 से 0.79 हुआ तो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा. और अगर बिलो 0.5 हुआ तो लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहलाएगा. दिस इज हाउ वी कैटेगराइज इट. सो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज जनरल. In general is, if two people in a relative unequal society have an HDI of 0.5 and 0.25 respectively, and both increase their level of development by 0.25%, they will affect general development in the same magnitude. एक ही magnitude से जो है वो implications होंगे. और in more equal society, however, an increase in HDI of the poorer person should count more. Okay. Now, HDI की limitations क्या हैं? Not a comprehensive measure of human development. It only focus on 3 dimensions of capabilities. So the household index is not designed to assess progress in human development over a short-term period,
because two of its component indicators, adult literacy and life expectancy at birth, are not responsive to short-term policy change. Third one is, like any average country measure, the HDI does not account for variation in human development within the country. Right, and country with the same HDI may vary different in how human development is distributed, either from region to region, from social group to social group. ये सारी चीजें अपने ज़हन में, किसी एक कंट्री के अंदर अगर HDI फर्ज कर ले 0.75 है, तो जरूरी नहीं कि उसके सारे रीजन्स में 0.75 हो, अर्बन में और होगा, रूरल में और भी हो सकता है. राइट, इसी तरह से सोशल ग्रुप्स के अंदर भी डिफरेंट हो सकता है. ओके, नाउ this is the evidence, right? So human development disparity within selected countries. You can see Indonesia is somewhere at 0.7, India 0.61, Botswana, Cameroon, Zimbabwe, right? And आपने blue बार को देखे तो ग्वाटेमाला का ये है, और इसकी जो है वो 0.67 around somewhere here. It is, this one is here. अगर हम इसको मेजर करें तो it will be like somewhere here. Okay, so ये हम कह सकते हैं approximately 0.67 है. ओके, तो अगर ग्वाटेमाला का जो है 0, अब इसी के मुख्तलिफ शहर हैं, लैंडिनो, एची, ख्वेची, पोगोमैची, इनके आपने देखें HR ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस जो है वो आपके डिफरेंट हैं. ये यहाँ पर है और ये 0.5 है. तो आपने गौर किया ग्वाटेमाला के जो है मुख्तलिफ जो सिटीज़ हैं उनमें हाउस होल्ड इंडेक्स जो है वो हाउस होल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स डिफरेंट है. लाइकवाइज आप देखें कि इधर केनिया को आप देख लें, ब्लू में देख लें केनिया का अराउंड 5.12 है. मोम्बासा का जो है वो ऑलमोस्ट 6.5 है, ये केनिया का एक शहर है. और नैरोबी का अराउंड 7.5 है. ओके, यू कैन सी इट्स इक्विवेलेंट टू टर्की. नैरोबी का जो है इक्विवेलेंट टू टर्की है. ओके, और मोम्बासा का साउथ अफ्रीका के बराबर जो है वो, और इस तरह से बोजिया का जो है वो ऑलमोस्ट माले के बराबर है, और तुर्काना का जो है वो निगर के बराबर है. तो आपने गौर किया कि HDI जो है वो एक मुल्क के अंदर अगर कुछ भी है, जैसे कि केन्या के अंदर जो है 5.1 है, राइट, हियर समवेयर हियर 5 लेकिन उसी के मुख्तलिफ शहरों, ये नैरोबी में और है, मोम्बासा के अंदर और है, बोसिया के अंदर और है, तुर्काना के अंदर और है. ओके, इज इट क्लियर? आई होप आपको ये बातें समझ आ रही है कि हाउस होल्ड इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री. हाउस होल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट किसी कंट्री के जो है वो सोशल डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स के हवाले से. हाउएवर इसके इश्यूज हम आपको बता रहे हैं कि ये हो सकते हैं कि एक कंट्री के अंदर एक हाउस होल्ड इंडेक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी के सोशल ग्रुप्स और जो डिफरेंट जो एक सिटीज हैं उनका डिफरेंट हो सकते हैं. राइट, सो इसी तरह से आप देखें शंघाई का देखें ऑलमोस्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सॉरी ग्रीस से थोड़ा सा कम है. राइट, सो आप देखें शंघाई का आप गौर करें 9 के करीब है. हाउएवर शंघाई अर्बन का ज्यादा है और शंघाई रूरल का कम है. राइट, इसी तरह से गुंजो का और उसके अर्बन और रूरल का डिफरेंट है. राइट, सो ये ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्पैरिटीज विद इन सिलेक्टेड कंट्रीज हमने आपको बताई. नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर 23 सिलेक्टेड कंट्रीज, राइट, ये 2004 के डाटा पर बेस्ड है. राइट, सो आप ये डिफरेंट कंट्रीज का आपके सामने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो आपका कॉलम 2 के अंदर आपको दिखाया जा रहा है. राइट, सो यू कैन सी कि डिफरेंट कंट्रीज के HDIs क्या है. अब देखें लो ह्यूमन डेवलप जो है वो कंट्रीज जिसमें निगर, इथियोपिया, मलावी, तंजानिया, अंगोला और ग्यूनेजियो और नाइजीरिया, ये सारे मौजूद हैं. और इसी तरह मीडियम ह्यूमन डेवलप जो है बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है, राइट, साउथ अफ्रीका, टर्की, प्यूरो, चाइना, सऊदी अरेबिया, ब्राज़ील, ये सारे कंट्रीज आपके मीडियम ह्यूमन डेवलप कंट्रीज कहलाते हैं. ओके, सो ये कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज के आपको HDIs दिखाए थे. राइट, और इसके जो आप देख लें बाकी मादा कॉलम वो आप खुद देख लीजिएगा, लेकिन उनको इतना डिस्कस करने की मुझे जरूरत नहीं है. आप यू कैन सी इट, यू कैन कंपेयर इट. राइट,
these are the few more countries, right? High human developed countries, right? اب دیکھیں ناروے کا، آپ ناروے کا دیکھیں، کینیڈا کا دیکھیں، یونائٹڈ اسٹیٹ کا دیکھیں، یونائٹڈ کنگڈم، یہ دیکھیں 9s کے اندر ہے، رائٹ؟ سو یو کین سی دس ویری ہائی، اوکے، more than 9, less than 1, it is called very high human development index, right? So you can see it. Now human development index variation for similar income, right? اب دیکھیں similar income، آپ دیکھیں یہ سارے کنٹریز آلموسٹ سملر جو ہے وہ انکم کے کنٹریز ہیں، لیکن ان کے ایچ ڈی آئیز ڈفرینٹ ہیں، رائٹ؟ یو کین سی یہ میڈاسکر اور مالے کا دیکھیں آپ، یہ ان کی انکم دیکھیں آلموسٹ ایکول ہے، جبکہ ایچ ڈی آئی میں دیکھیں کتنا فرق ہے، اوکے؟ یہ آلموسٹ جو ہے نا کمپیریبل کنٹریز ہیں جی ڈی پی پر کیپٹا کے حوالے سے، جن کے جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ منگولیا کا آپ دیکھیں ایچ ڈی آئی 691 ہے، اور انگولا کا دیکھیں 361 ہے، سوری انگولا نہیں، چاڈ کا دیکھیں 361. تو آپ نے غور کیا کہ جبکہ ان کی انکم جو ہے جی ڈی پی پر کیپٹا آلموسٹ سیم ہے، اوکے؟ سو دس از ہاؤ دے ویریز فرام ریجن ٹو ریجن ایز ویل، اوکے؟ دس واز ٹوڈیز لیکچر. آئی ہوپ آپ کو جو اچھی طرح سے آپ نے انجوائے بھی کیا ہوگا، آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی جس میں ہم آپ کو مزید کچھ جو کریکٹرسٹکس ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کی ان کی بھی بات کریں گے، اور ان کے حوالے سے مختلف جو ایویڈنسز ہیں انٹرنیشنل ڈیٹا کے ذریعے سے ہمیں ملیں گی، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اوکے؟ تو اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ.